السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے SDLC کو ڈسکس کیا تھا، سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل، اور پھر ہم نے اس کے ڈفرینٹ فیزز بھی ڈسکس کیے تھے۔ یہ والے جو فیزز ہیں ہمارے پاس 7 فیزز ہم نے ڈسکس کر لیے تھے، اور پھر ہم نے جو پہلا فیز ہے پریلیمنری انویسٹیگیشن اس کو ڈسکس کیا تھا، اس کی سب ٹائپ بھی ڈسکس کی تھیں۔ اور آج ہم جو ہے جو سیکنڈ فیز ہے سسٹم انالیسز اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم اس کی فردر جو ہے ٹائپ بھی ڈسکس کریں گے۔ سسٹم انالیسز جو ہے اس فیز میں ہم جو کرنٹ بزنس ہوتا ہے اس کو اس کے سسٹم کو ڈسکس کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے، اس میں کیا فلاز ہیں، کیا پرابلمز ہیں، وہ سارے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ نیڈ انالیسز ہے۔ نیڈ انالیسز میں جو ہے ہم ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، یعنی یوزر کو کون کون سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے۔ تو وہ ساری جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کو ہم ان کا انالیسز کرتے ہیں۔ جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیکس۔ پھر ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیک جو ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سسٹم کی میکسیمم جو ہے انفارمیشن وہ کنیکٹ کی جائیں۔ اس کے لیے ہم ڈفرینٹ طریقے یوز کرتے ہیں، ڈاکومنٹ رائٹ کرتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں، کویشچن بناتے ہیں، جا کے سسٹم کو آبزرو کرتے ہیں، پھر سسٹم میں سے کچھ سیمپل لیتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ طریقوں سے ہم جو ہے سسٹم کا ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، سسٹم کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے سسٹم انالیسز کا۔ جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ ہے ریٹن ڈاکومنٹ۔ ریٹن ڈاکومنٹ ہم جو انالیسز کر رہے ہوتے ہیں ان ساری باتوں کا ہم ایک جو ہے ریٹن ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں کہ اس سسٹم میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ملی، اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کون سے پرابلم ہیں اور ان کا ہم نے سلوشن کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم ریٹن ڈاکومنٹ میں نوٹ کر لیتے ہیں۔ جو سیکنڈ سٹیپ ہے ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیک کا، اور ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیک جو ہے یہ اٹ سیلف سسٹم انالیسز کا ٹائپ ہے۔ تو اس میں ہم انٹرویو کرتے ہیں۔ انٹرویو میں ہم جو ہے یوزر سے ڈسکس کرتے ہیں، مینیجر سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے پرابلم کیا ہے، پھر جو ہے تاکہ ہمیں ان پرابلم کا آئیڈیا ہو جائے، اور جو نیو سسٹم ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ان پرابلم کا اس سسٹم میں سلوشن پرووائڈ کیا جائے۔ اور جو تھرڈ میتھڈ ہے ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیک کا وہ ہے کویشچنیئر۔ کویشچنیئر یعنی ایک ڈفرینٹ کویشچن بنائے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک سے زیادہ لوگوں سے انٹرویو لینا ہے، بات چیت کرنی ہے، ان کی رائے معلوم کرنی، اوپینین لینی ہے، تو اس کیس میں آپ کویشچن بنا لیتے ہو، یعنی ایک پیپر پہ آپ نے 10 کویشچن رائٹ ڈاؤن کر لیے، پھر آپ یوزر کو دیتے ہو کہ آپ ان کویشچن کا آنسر دے دو۔ تو یہ ایک ایزی میتھڈ ہے جس سے آپ یوزر کی جو ہے وہ اوپینین لے سکتے ہو، اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سسٹم میں اس کو یہ جو چیز ہے اس کا کیا آنسر ہے، یا لوگ اس سے کتنا سیٹسفائی ہیں، یا وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کمی ہے۔ تو یہ اس طرح کے آپ کویشچن بنا لیتے ہو، پھر لوگوں میں پیج ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہو جس کا لوگ آنسر دیتے ہیں، اور پھر آپ ایزیلی جو ہے نا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے سسٹم کا۔ اور جو چوتھے نمبر پہ جو ٹیکنیک ہے وہ آبزرویشن۔ آبزرویشن میں آپ لوگوں سے ملتے ہو، جا کے ان کا ورکنگ دیکھتے ہو کہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں، اور ان کو کیا پرابلم جو ہیں وہ پیش ہیں جن کا آپ سلوشن پرووائڈ کرو۔ اور جو لاسٹ اسٹیپ ہے ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیک کا وہ سیمپلنگ ہے۔ سیمپلنگ میں آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ انٹرویو یا کویشچنیئر نہیں کرتے، بلکہ آپ اگر بہت زیادہ اگر 1000 یوزر ہیں کسی سسٹم میں، کسی ادارے میں،
تو آپ پورے 1000 لوگوں کا جو ہے انٹرویو نہیں کرتے، بلکہ آپ ان میں سے سیمپل لے لیتے ہو، یعنی آپ ایک چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہو، تو اس سے ساری آپ کو بیسک چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور یہ سیمپلنگ جو ہے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کو ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ چند ایک لوگوں کا اگر سیمپل اٹھاتے تو اس سے آپ کو دوسرے لوگوں کی بھی جو رائے ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، یا جو پرابلمز ہیں دوسرے لوگوں کو پیش آ رہے ان کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 میتھڈ تھے ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیک کے۔ اور اس کے بعد جو تھرڈ سٹیپ ہے سسٹم انالیسز کا، وہ ہے ڈیٹا انالیسز۔ جب آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا اس سسٹم کا، پھر آپ اس کا انالیسز کرتے ہو کہ اس میں کون سی انفارمیشن کریکٹ ہے۔ ڈفرینٹ آپ فلو ڈائیگرام بناتے ہو، فلو چارٹ بناتے ہو، تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ اس سسٹم کی ورکنگ کیا ہے اور اس میں پرابلمز کیا ہے، اور ان پرابلم کو پھر آپ رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہو۔ جو لاسٹ سٹیپ ہے وہ انالیسز رپورٹ ہے۔ انالیسز رپورٹ جو ہے اس کو بالکل سسٹم کے اینڈ پہ بنایا جاتا ہے، اور جو کچھ آپ نے کیا ہوتا ہے پہلے 5 سٹیپ میں جو ڈیٹا گیدر ہوا ہوتا ہے اس پہ آپ ایک رپورٹ لکھتے ہو کہ اس میں بتاتے ہو کہ جو سسٹم ہے وہ کیا ہے، اس کی ورکنگ کیا ہے، کیا کام کرتا ہے۔ پھر جو ہے اس میں دیکھتے ہو کہ پرابلم کیا ہے، اور پھر آپ بتاتے ہو کہ سسٹم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہو، یعنی اسی طرح کا سسٹم بنایا جائے یا الٹرنیٹ بنایا جائے یا اس میں کچھ چینجز لائی جائیں۔ تو یہ ساری آپ رپورٹ میں ڈسکس کرتے ہو۔ تو یہ تھا سسٹم انالیسس والا سٹیپ۔ سیکنڈ فیز تھا یہ SDLC کا، اور اس کا پہلا سٹیپ نیڈ انالیسس، پھر تھا ڈیٹا گیدرنگ، اور ڈیٹا گیدرنگ کی فردر ہم نے جو ٹائپ ڈسکس کی ہیں وہ ریٹن ڈاکومنٹ، انٹرویو، کویشچنیئر، آبزرویشن اور سیمپلنگ ہے۔ اور تھرڈ سٹیپ جو ہے ڈیٹا انالیسس ہے، پھر اینڈ پہ ہم جو ہے رپورٹ بناتے ہیں۔ جو تھرڈ فیز ہے SDLC سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا، وہ ہے ڈیزائن فیز۔ ڈیزائن فیز میں آپ لاجیکل یا فزیکل ماڈل بناتے ہو سسٹم کا، جس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سسٹم میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اور جو لاجیکل ڈیزائن ہے اس میں آپ فنکشنالٹی کو ڈسکس کرتے ہو کہ اس میں کون کون سے فنکشن ہوں گے اور ان کی ورکنگ کیا ہوگی۔ آپ اس کے لیے جو ہے ڈفرینٹ ٹول استعمال کر سکتے ہو۔ ایک ٹول ہوتا ہے جسے کیس ٹول کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ فلو چارٹ بناتے ہو کہ پہلے سٹیپ کون سا ہوگا ایک کام کو کرنے کے لیے، پھر دوسرا سٹیپ کون سا چاہیے ہوگا، تیسرا سٹیپ کون سے چاہیے ہوگا۔ تو یہ سارے جو کام ہوتے ہیں آپ لاجیکل ڈیزائن بنا لیتے ہیں۔ مائکروسافٹ کا ایک سافٹ ویئر ہے جس کو اس کام کے لیے یوز کرتے ہیں، جس کا نام ہے MS پروجیکٹ، اور اس کے علاوہ جائنٹ چارٹ، یہ بھی اس کام کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ پھر سیکنڈ ڈیزائن جو ہے فزیکل ڈیزائن ہے، جس میں آپ فزیکل چیزوں کو ڈسکس کرتے ہو کہ اس کے لیے آؤٹ پٹ ریکوائرمنٹ کیا ہوں گی، یعنی اس کے لیے آؤٹ پٹ کس طرح کی شو ہونی چاہیے، اسٹوریج کیسی ہونی چاہیے، اور جو ہے ان پٹ ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے، پروسیسنگ ریکوائرمنٹ کیا ہوں گی، بیک اپ اور ریکوری ریکوائرمنٹ، یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھتے ہو کہ ہمیں سسٹم جو ہے وہ کس قسم کا لگانا ہے، بیک اپ کتنا ہو سکتا ہے، کتنا بڑا ہونا چاہیے، اور ان پٹ کے لیے جو ہے وہ فرنٹ اینڈ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں فزیکل ڈیزائن میں دیکھی جاتی ہیں۔ اور پھر جو ہے تیسرا سٹیپ جو ہے اس میں آپ رپورٹ لکھ دیتے ہو کہ ہمیں جو سسٹم ہے وہ کس طرح کا اس کا ڈیزائن ہونا چاہیے، لاجیکلی اور فزیکلی، یہ دونوں چیزیں آپ رپورٹ میں مینشن کر دیتے ہو۔ یہ چوتھا سٹیپ ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹیسٹنگ تھا۔ ٹیسٹنگ ہمارے پاس 2 طرح کی ہوتی ہے، یونٹ ٹیسٹنگ اور سسٹم ٹیسٹنگ۔ سسٹم جو یونٹ ٹیسٹنگ ہے اس میں ہم ماڈیول ٹیسٹنگ بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں ہم جو انڈیویجول یونٹس ہیں یا انڈیویجول ماڈیول ہیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور جو سسٹم ٹیسٹنگ ہے اس میں ہم جو ہے نا کمبائن جو سسٹم ہوتا ہے سارے ماڈیول کا جو ہے نا ایک ساتھ ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ ان کی آپس میں ورکنگ کیسی ہے۔ تو اس میں پورا سسٹم ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور یونٹ ٹیسٹنگ میں انڈیویجول یونٹ یا ماڈیول ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اور
ایک سٹیپ تھا ہمارا امپلیمنٹیشن. امپلیمنٹیشن میں جو ہے نا 4 ٹائپ ہوتی ہیں کہ جب ہمارا سسٹم ریڈی ہو گیا تو اس کو ہم نے ڈپلوائے کرنا ہے، انسٹال کرنا، تو یہ امپلیمنٹیشن کہلاتا ہے. پہلی جو ٹائپ ہے یا پہلا جو طریقہ ہے وہ پیرالل کنورژن ہے. پیرالل کنورژن میں یہ ہے کہ ہم دونوں سسٹم کو چلنے دیتے ہیں، پرانے کو بھی اور نئے سسٹم کو بھی. تو لوگوں کو جو ہے آہستہ آہستہ نیو سسٹم کی طرف موو کرتے ہیں تاکہ انہیں پرانے سسٹم سے فوراً جو اگر ہم نیو سسٹم پہ لائیں تو انہیں پرابلم پیش نہ آئیں. ساتھ ساتھ ہمارے پاس پرانا سسٹم بھی ہو، اگر نیو سسٹم میں کوئی پرابلم ہے تو وہ فوراً جو ہے اولڈ سسٹم پہ لوگ موو کر جائیں. تو یہ پیرالل کنورژن ہوتی ہے. پائلٹ کنورژن میں یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ ایک سسٹم ڈپلوائے کرتے ہو ٹیسٹنگ کے طور پہ کہ یہ کیا سسٹم جو ہے ہمارا سکسیزفل ہوگا یا نہیں، اس کا کیا لوگوں کو رسپانس آتا ہے، اس میں انیشلی جو ہے جو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پورا سسٹم ڈپلوائے کرنے کی بجائے ہم چھوٹا سا ایک پارٹ ڈپلوائے کرتے ہیں، یعنی فل سسٹم نہیں کرتے. اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو اس میں کیا پرابلم آ سکتے ہیں جب ہم نیو سسٹم لگائیں گے. جو تھرڈ فیز ہے وہ فیز کنورژن ہے. اس میں ہم فیز بائی فیز لے کے چلتے ہیں، یعنی ایک ہم نے فیز ڈپلوائے کر دیا، وہ اگر سکسیزفل ہے تو پھر نیکسٹ والا فیز کر دیا، پھر ہم نے اسی طرح پورا سسٹم جو ہے وہ ڈپلائی کر دیتے ہیں. جو ڈائریکٹ کنورژن ہے، ڈائریکٹ کنورژن میں ہم جو ہے اولڈ سسٹم کو ریموو کر دیں اور فوراً جو ہے نیو سسٹم لگا دیتے ہیں. اور یہ جو سسٹم ہے اس میں اگر بہت ایمرجنسی ہو تو پھر یہ کام کیا جا سکتا ہے، ادروائز اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے، کیونکہ اگر اولڈ سسٹم جو نیو سسٹم ہے وہ کریش کر گیا اور پرابلم آنا شروع ہو گیا اور ہمارے پاس اولڈ سسٹم بھی نہیں ہے تو پھر کافی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. جو ہمارے پاس ٹریننگ ہے اس کو کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ کہتے ہیں. پھر لوگوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے لیے ہم ویڈیو یوز کر لیتے ہیں اور ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں، فلو چارٹ بنا لیتے ہیں کہ سسٹم کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. تو یہ اس طریقے سے نئے سسٹم کی ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں. تو یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا SDLC سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جو ہم نے ڈسکس کیا. اور جو ہمارا مڈ ٹرم تک ہے ایسٹیمیٹڈ ہمارا ہے کہ ہم 2 سے 3 چیپٹر جو ہیں وہ مڈ ٹرم میں شامل کریں گے. اور اسٹوڈنٹ کو ایڈوائز ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کو تیاری کرتے رہیں، کیونکہ جو مڈ ٹرم ہوگا، آج کلاس ہوئی ہے تو کل جو ہے مڈ ٹرم ہو جائے گا، اس میں بالکل آپ لوگوں کو ٹائم نہیں ملے گا کہ آپ لوگوں کو ہفتہ یا 2-4 دن جو ہے نا تیاری کا ٹائم دیا. ایسا نہیں ہوتا، آپ ساتھ ساتھ تیار کرتے رہیں اور جو ہے پھر کسی بھی وقت جو ہے 20 کے بعد جو ہے مڈ ٹرم ہو سکتا ہے.